میرا دل بدل دے، 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 میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ایک بار پھر اس تیسرے روزے میں اور اس کلاس میں جمع فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس شامل ہونے کو، پڑھنے کو، روزے رکھنے کو، نمازیں اور تراویح پڑھنے کو یا اللہ قبول فرما لے۔ ابھی جو خطبے میں آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کے علاوہ آپ جس دنیا کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیں، ہر کتاب کے اندر یہ چیز ضرور ہوتی ہے، اس چیز کا شبہ ضرور ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو۔ ایسی کوئی بھی کتاب نہیں جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو۔ صرف یہ اعجاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے، ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں جس کے اندر شک کیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں جو ہمارے سمجھ میں نہ آئے۔ کیوں اتاری؟ وجہ کیا اتارنے کی؟ ہدی للمتقین۔ وجہ کیا ہے قرآن مجید کو اتارنے کا؟ کہ اس قرآن مجید کی وجہ سے ہم مسلمان ہدایت کے راستے پر چلے۔ تو قرآن مجید کا اتارنے کا مقصد یہ ہے، قرآن مجید کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان ہے یہ متقین بن جائیں، یہ اللہ والے بن جائیں اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ اب ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، اور نہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے، لیکن ہمارے پاس دو چیزیں ایک ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر چلے گئے، یہ قیامت تک کے لیے ہمارے پاس ہے، اور ہم اس سے ہر وقت ہر موقع پر اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا ہمیں بتانے کے لیے، اب نبی والا کام علماء کر رہے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کی وراثت ہے علم ہوتا ہے۔
تو یہ علماء علم کو پہنچانے والے ہیں. اب نبی کو تو نہیں آنا، اب نبی کا جو کام ہے وہ ان علماء کے ہاتھ میں، کہ وہ لوگوں تک دین کا پہنچائیں، دین کو اچھی طریقے سے اس کی پوری گائیڈنس سب کو سمجھائیں اور بتائیں. تو نبی تو نہیں آئے گا، لیکن دو چیز ہمارے پاس ایک ایسی ہے، تین چیز اگر بول لیں تو علماء کو بھی اگر اس میں شمار کر لیں تو تین چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جن سے ہم رہنمائی ہر موقع پر رہنمائی لے سکتے ہیں. پہلے نمبر پہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ قیامت تک یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری رہے گا. پہلے جتنے بھی معجزے آئے وہ ایک وقت کے لیے آئے، ختم ہو گئے. چاند دو ٹکڑا ہوا، ایک وقت کے لیے ہوا، ختم ہو گیا. اسی طرح اور بھی جتنے معراج کا سفر ہوا، ایک رات میں پورا سفر ہو گیا، یہ بھی رسول اللہ کا معجزہ تھا، یہ ختم ہو گیا. یہ سارے جتنے بھی معجزے تھے وہ وقتی طور پہ تھے، ختم ہو گئے. لیکن قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک چلے گا، جو مسلمانوں کو ایسا معجزہ رسول اللہ کی طرف سے ملا جو جیتا جاگتا، جو قرآن مجید ہے وہ ہمیشہ قیامت تک چلے گا، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. دوسری چیز جو رسول اللہ ہمیں دے کے گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. یہ احادیث مبارکہ بھی ایسی ہیں جو ان کو فالو کرے گا، جو اس کو پڑھے گا، ہمیشہ انشاءاللہ ہدایت پہ رہے گا. اور تیسری چیز ہمارے علماء کرام جو ہمیں دین کو سمجھاتے ہیں اس قرآن مجید کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے، ہمیں دین کو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کر دی. ہم ڈائریکٹ قرآن مجید پڑھ کے بہت سے مسائل کے اندر پھنس جاتے ہیں، نہیں نکال سکتے. احادیث پڑھتے ہیں، بہت سی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ سمجھانے والا، وہ کروانے والا، وہ کام کس کا؟ یہ علماء کرام کا. تو یہ تین چیز ہمارے لیے رہنمائی کے لیے ہے کہ قرآن مجید سب سے پہلے نمبر پر، احادیث مبارکہ، اور تیسرے نمبر پر علماء کرام اور آپ کے اساتذہ، یہ آپ کو دین کی رہنمائی فرماتے. تو قرآن مجید کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے. یہ قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے. حدیث پڑھی، القرآن حجت لک او علیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مسلمانوں کے حق میں یا تو گواہ بن جائے گا یا مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں کے خلاف گواہ بن جائے گا. یعنی یہ ہے کہ یا تو آسان اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا تو یہ قرآن مسلمانوں کو جنت میں داخل فرما دے گا یا یہی قرآن ان مسلمانوں کو اور انسانوں کو جہنم میں لے جائے گا. اب کیسے؟ قرآن تو جنت میں لے کے جانے کے لیے، جہنم میں کیسے لے کے جائے گا؟ فرمایا کہ قرآن جہنم میں ایسے لے کے جائے گا کہ جب ہم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، جب ہم قرآن سے محبت رکھنا چھوڑ دیں گے، ہم قرآن کے اندر تدبر کرنا چھوڑ دیں گے، ہم قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں گے، قرآن کو ہم اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گے اور رکھ دیں گے اور اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، یہی قرآن آپ کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا. اور اسی قرآن کو جب ہم روزانہ پڑھیں گے، صرف رمضان نہیں، پوری سال، پوری زندگی جب اس قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، روزانہ اس کی تلاوت کریں گے، اس کے اندر غور و فکر، سوچ، تدبر کریں گے، اس کا ادب کا خیال رکھیں گے، تو یہی قرآن انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کے جائے. اور یہ قرآن مجید وہاں قیامت کے دن لڑے، یہ مجھے روزانہ پڑھتا تھا، یا اللہ یہ مجھے روزانہ اس کے اندر تدبر و مسئلے نکالتا تھا، یا اللہ یہ میرے اندر بہت زیادہ قرآن مجید کو مجھ سے بہت زیادہ استفادہ کرتا تھا اور ہر موقع پر مجھ سے رہنمائی حاصل کرتا تھا. یا اللہ آج یہ اگر کسی بات میں اگر پھنس چکا ہے تو یا اللہ میں اس کے لیے گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ تو اس کو بخش دے، اس قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے بخش دے. اور یہ جب اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی گواہی کو قبول فرمائیں گے اور سنیں گے اور اس قرآن مجید کے ذریعے اس کو بخش دیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. اور خدا نخواستہ اگر یہی قرآن ہمارے خلاف وہاں کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگ گیا کہ یہ ایسا بندہ ہے، اس نے مجھے نہ کبھی پڑھا، نہ کبھی چھوا، نہ کبھی میرا احترام کیا، نہ کبھی اس نے سوچ و فکر کی، نہ کبھی مجھ سے رہنمائی حاصل کری، تو اللہ نہ کرے یہی قرآن کی گواہی کی وجہ سے جو ہمارے خلاف ہوئی ہے، اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں داخل فرما دیں. تو خصوصی خیال رکھنا ہے. تو قرآن مجید کا جو سب سے پہلا حق ہمارے اوپر ہے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو سب سے افضل ترین کتاب ماننا، قرآن مجید کو تمام کتابوں سے اعلیٰ اور عرفہ ماننا اور اس کا بہترین اچھے انداز میں اس کا احترام اور ادب کرنا. یہ قرآن مجید کا ہمارے اوپر سب سے پہلا حق ہے، اور الحمدللہ یہ حق سب کو معلوم بھی ہے اور سب اس کے اندر
مانتے بھی ہیں قرآن مجید کو سب سے اعلیٰ العرفہ۔ دوسرا حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ دوسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ قرآن مجید کو روزانہ تلاوت کرنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، روزانہ نہیں، 2 دن میں 3 دن میں کرنا، صرف رمضان کے لیے اس کو مخصوص نہیں کرنا کہ رمضان آئے گا تو قرآن مجید اٹھا لیں گے۔ پوری زندگی اس قرآن مجید کو لے کر چلنا ہے، پوری زندگی اس قرآن مجید کو، 1 رکوع ہو 2 رکوع ہو، کوئی ضرورت نہیں کہ روزانہ ایک پارہ پڑھے، چند آیات بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ شفا ہمارے لیے شفا کا سبب بن جائے گا۔ قرآن روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان کے اندر بھی۔ رمضان کے اندر تو بڑھا دینا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے، رمضان کے اندر تو بڑھا دینا ہے، پڑھنا تو پوری سال ہے، پوری زندگی ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے؟ اس کو اور بڑھا دینا ہے، تلاوت کو اور بڑھا دینا ہے۔ تو یہ قرآن مجید صرف رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن مجید پوری آپ کی زندگی کے لیے نازل ہوا۔ تو روزانہ قرآن مجید کا یہ ہمارے پر دوسرا حق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تیسرا حق قرآن مجید کا ہمارے اوپر کیا ہے کہ اس کے معنی کو، اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور جو قرآن مجید ہم پر جو کہہ رہا ہے، جو ہمیں بتا رہا ہے، اس کے اوپر رہنمائی حاصل کرنا۔ ہر موقع پر، زندگی کا ہر موقع کا مسئلہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں نازل ہے، کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو ہمیں جس کے اندر ہمیں کنفیوژن پیدا ہو۔ قرآن مجید ہر چیز کے بارے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ تو تیسرا حق ہمارے اوپر قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کے ترجمے پر، اس کے تفسیر پر، اس کے معنی پر غور کرنا اور سوچ و بچار کرنا۔ اللہ تعالیٰ حسرت سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قرآن مجید میں سوچ و بچار نہیں کرتے؟ تمہیں ایسا کیا ہو گیا کہ تم قرآن مجید کو نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ قرآن مجید میں تم اپنی زندگی کی رہنمائی حاصل نہیں کرتے؟ یہ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ قرآن مجید شکوہ کرتا ہے، اللہ شکوہ کرتا ہے کہ تم قرآن مجید سے تم مدد حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے شکوہ ہے۔ جو لوگ نہیں کرتے ان کے اللہ تعالیٰ ان سے شکوہ فرماتا ہے، اور جو لوگ الحمدللہ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہے۔ اور چوتھا حق قرآن مجید کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ چوتھا حق قرآن مجید کا ہم پر ہے، جو ہم قرآن مجید سے سیکھیں وہ دوسروں تک سکھائیں، وہ دوسروں تک بتلائیں کہ میں نے قرآن مجید میں آج یہ پڑھا، آج قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا، قرآن مجید نے یہ کہا، یا قرآن کو تلاوت کرنا سکھائیں، قرآن کو پڑھانا سکھائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ رسول اللہ نے اس کو بہترین شخص نہیں فرمایا جو ڈاکٹر بنے اور ڈاکٹری سکھائے، رسول اللہ نے اس کو بہترین شخص نہیں فرمایا جو انجینئر بنے اور انجینئرنگ سکھائے، رسول اللہ نے ایسے کسی بھی دوسرے فنون اور دوسرے فنون علم کو اس طرح بہترین علم نہیں بتایا۔ وہ چیزیں بھی ضروری ہیں، وہ چیزیں بھی ضروری ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر بننا کوئی حرام ہے، انجینئر بننا کوئی حرام ہے، غلط ہے، بلکہ وہ چیزیں بھی دنیا کی ضرورت کے لیے، اسی کے ذریعے انشاءاللہ ہمیں دین پھیلانے میں بھی بڑی آسانی پیدا ہوگی، تو یہ بھی چیز ضروری ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین امت کسے کہہ رہے ہیں، بہترین شخص کس سے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سے جو قرآن کو خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو اگر ہم قرآن مجید سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین شخص بنایا۔ تو یہ قرآن مجید کی 4 حقوق جو میں نے آپ کو بتائے، یہ سب کے پاس، سب کے اندر ہونے چاہیے۔ اس کا قرآن کا خیال رکھنا ضروری ہے، قرآن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس قرآن کا خیال نہیں رکھا تو اللہ نہ کرے یہ قرآن مجید ہمارے خلاف گواہی بن جائے گا، اور اگر کسی نے اس کے ساتھ آج سے پہلے کچھ ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آج سے عہد کریں کہ میں آج اس قرآن مجید کا خیال رکھوں گا۔ قرآن مجید کا خیال کیا ہے کہ اس کو سب سے افضل ترین کتاب ماننا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے اندر سوچ و بچار کرنا، اور جو پڑھا جو سنا اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کرنا، لوگوں کو بتانے کی کوشش کرنا۔ یہ تو قرآن مجید کے 4 حقوق تھے جو ہم پر قرآن مجید کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، فرض ہیں، ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔ اب قرآن مجید کے آداب کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کا آداب کیا ہے؟ قرآن مجید کا ادب کیا ہے؟ قرآن مجید کو ہمیشہ وضو کر کے پڑھنا چاہیے، بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا حرام ہے، بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا حرام ہے، بغیر وضو کے قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ غسل میں نہیں ہے، آپ کے پاس غسل کی حاجت نہیں ہے تو اور غسل کی حاجت نہیں ہے اور بھلے وضو نہیں ہے تو اس صورت میں آپ قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاتھ لگانے کے لیے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا ادب قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کو باوضو ہو کر پڑھیں۔ دوسرا ادب، قرآن مجید کو ہمیشہ 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 دوسری کتابوں سے اوپر رکھا جائے،
دوسری چیزوں سے اوپر رکھا جائے، قرآن مجید کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہ رکھی جائے، قرآن مجید کے اوپر کوئی دوسری چیزیں نہیں رکھا جائے، قرآن مجید کا نمبر سب سے اوپر ہے تو ہر جگہ اوپر، انسانوں سے بھی اوپر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید جب ہم اپنی جگہ پہ رکھیں، اپنے گھروں میں رکھیں تو کوشش کریں کہ اوپری سطح پہ رکھیں، اوپری جگہ پہ رکھیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ قرآن مجید کی جو تیسرا ادب ہے کہ قرآن مجید کو بہترین انداز سے اچھے طریقے سے اس کی تلاوت کرنا، جس طرح نازل کردہ تلاوت ہے، جس طرح بتلایا گیا کہ اس کی تلاوت اس طرح ہوتی ہے، اسی انداز میں اس کی تلاوت کرنا۔ جس کو تلاوت نہیں کرنی آتی وہ سیکھے۔ یہ ایسا کوئی ہم ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کوئی سکھانے والا نہیں تھا۔ الحمدللہ ہر گھر میں آج الحمدللہ حافظ قرآن موجود ہیں، ہر محلے میں مساجد موجود ہیں، ہر محلے میں قرآنی انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہیں، ہر جگہ آپ کو قرآن مجید کے سکھانے والے، پڑھانے والے مل سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ سیکھتے نہیں ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو موقع نہیں بھی مل رہا سیکھنے کا کچھ بھی، تو کم از کم یہ جو صورتیں ہیں، آخری 10 صورتیں یا قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی، یہ اس کو یاد کر لیں اور اس کو روزانہ پڑھیں۔ کم از کم یہ تو ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے، اور اس کو سیکھنا بھی ہے، سیکھنے کی بھی کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور بالکل صاف صاف پڑھتا ہے، کوئی مسٹیک نہیں آتی ہے، اس کو 1 اجر ملتا ہے، قرآن مجید کے پڑھنے کا 1 اجر ملتا ہے۔ اور جو شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہو لیکن اس کے اندر مسٹیک آ رہی ہے، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہا، اس کو پریشانی ہو رہی ہے قرآن مجید کیونکہ اس نے پڑھا ہوا نہیں ہے پہلے صحیح سے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے لیکن وہ چھوڑ نہیں رہا، پھر بھی پڑھ رہا ہے، پھر بھی کوشش کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کے پڑھنے کا، اور اوپر جو اس کے اوپر مشقت اٹھا رہا ہے اس کا، تو یہ دوہرا اجر ہے۔ اگر کسی تو اس کے اوپر بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید کا ادب کہ قرآن مجید کو ہمیشہ اوپر بیٹھ کے پڑھنا ہے، نیچے بیٹھ کے نہ پڑھیں، ہمیشہ اوپر رکھیں۔ اور قرآن مجید کے بارے بہت زیادہ غلط فہمی کا لوگ شکار ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی پیٹھ ہوتی ہے، کہ ہم سامنے کا کوئی شخص بیٹھا ہو اس کے پیچھے بیٹھ جائیں تو اس کی پیٹھ ہوتی ہے۔ تو ایسا شریعت کے اصولوں سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ ادب نہیں ہے، یہ ایسا کوئی ادب نہیں ہے کہ قرآن مجید کی پیٹھ ہو۔ اگر کوئی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہتا ہے کہ پیٹھ تو وہ رکھے، اس کی محبت ہے قرآن مجید، لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کر رہا ہے کہ سامنے قرآن مجید کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اگر پیٹھ بھی ہو تو اس کو ٹوکنا بھی نہیں چاہیے کہ تم پیٹھ کر کے بیٹھو، کیونکہ یہ کوئی ادب نہیں ہے، پیٹھ کرنے کا کوئی بے ادبی سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید کی طرف پاؤں کرنا، قرآن مجید کی طرف دوسری چیزوں کا استرا کرنا، قرآن مجید کے سامنے کچھ ایسی غلط چیزیں رکھنا، قرآن مجید کو نیچے رکھنا، یہ ادب کا تعلق ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید سے متعلق کچھ احکام تھے، کچھ آداب تھے جو میں آپ حضرات کو بتائیں۔ قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنا، قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنا، قرآن مجید کے تمام قواعد و تجوید کا لحاظ رکھ کے پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ قرآن مجید کا ادب ہے۔ اور جس کو نہیں آتا وہ سیکھے اور کوشش کرے، انشاءاللہ ایک نہ دن تو قرآن مجید پڑھنا آ ہی جائے گا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والوں کے لیے آسان فرما دیا، ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو اس کے اندر کوشش کرتے ہیں، جو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آسان ہے۔ اور جو لوگ کوشش نہیں کرتے، جو لوگ پڑھنے کی ہمت نہیں کرتے، جو لوگ دور رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہی قرآن مجید مشکل سے مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہی قرآن مجید اللہ نہ کرے ہمارے خلاف نہ گواہی بنے۔ یہ خصوصی طور پر جو کچھ آداب تھے قرآن مجید سے حقوق سے متعلق، اور کچھ احکام اور کچھ آداب جو آپ حضرات کے، آپ تمام خواتین کے سامنے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ اس کو ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اب ہمارے پاس جو آج احادیث مبارکہ ہیں، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عبادہ بن صامت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، رواہ المسلم۔ کل الحمدللہ ہم نے 7 حدیثیں ہماری مکمل ہو گئی تھی، آج ہماری 8ویں حدیث ہے، اور میری جو کتاب ہے معارف الحدیث، اس کے اندر 11واں نمبر ہے حدیث کا، اور یہ مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف میں آئی۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شہادت دے کر اللہ کے سوا، جو شخص اللہ کے سوا نام، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تمام عباداتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے اوپر دوزخ حرام ہو جاتی ہے،
ایسے شخص پر آگ اور جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی ہے، اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ جو شخص مسلمان ہے، جو شخص جس کو بائی کیا کہتے ہیں بائی چانس جس کو کلمہ مل گیا، ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو بائی چانس کلمہ مل گیا، ہمیں ماں کی گود میں بیٹھے بیٹھے کلمہ مل گیا، اور جو صحابہ کرام جو ہمارے اکابر جو گزرے ہیں ان کو بائی چوائس کلمہ ملا، انہوں نے چوائس کیا کہ ہمیں کلمہ چاہیے، ان کے پاس دونوں چیزیں، دونوں راستے تھے، انہوں نے اختیار کیا کہ ہمیں کلمہ چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے، تو ان کو تو بائی چوائس ملا، اور اس بائی چوائس کرنے میں انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، کبھی پتھروں پہ لٹایا گیا۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پتھریلی زمین پہ لٹا کے گھسیٹا جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ کہہ دو کہ اللہ کے یہ حق جو ہے وہ بت ہے، حق جو ہے اللہ نہیں ہے۔ تو حضرت بلال ہمیشہ یہی فرماتے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو تم کہہ رہے ہو جو ساری باتیں۔ تو انہوں نے بڑے یہ بائی چوائس اختیار کیا، اور اس کے اوپر انتہائی مشکل ترین حالات اس کے اوپر گزارے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں تو ماں کی گود میں اور بیٹھے بٹھائے کلمہ مل گیا، بائی چانس مل گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا، یعنی جس مسلمان ہے جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، تو ایسے شخص کے اوپر، ایسی عورت اور ایسے مرد کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں، مسلمان تو ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ٹھاک، بہت زیادہ مسلمان گناہ میں مبتلا ہیں، کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں لے جانے والا، نماز کا چھوڑ دینا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور روزہ چھوڑ دینا جہنم میں لے جانے والے، یا دوسری بھی عبادت ہے یہ چھوڑ دینا، اگر توبہ نہیں کی اس کے اوپر تو وہ جہنم میں لے کے جائے گا۔ لیکن یہاں پہ حدیث میں آ رہا ہے کہ ایسے شخص جو صرف مسلمان ہے، صرف مسلمان کی بات ہو رہی ہے، صرف مسلمان ہے تو اس کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ تضاد آ گیا کہ اب اس میں تطبیق کیسے کریں گے؟ جب کسی دو حدیث کے اندر تضاد آ جائے، دو باتیں آ جائے، تو آپس میں تطبیق کی جاتی ہے، یہ اصول حدیث کا اصول ہے۔ تطبیق کیسے ہے؟ اب اس دونوں کو ملائیں گے کیسے کہ دونوں بات صحیح ہو جائے؟ تو محدثین حضرات نے اور دوسری احادیث و ذخائر کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص عبادت، جو ایسی جو احادیث ہیں جن کے اوپر یہ آتا ہے کہ یہ چھوڑنے پہ جہنم ہے، یہ نہ کرنے پہ جہنم ہے، تو اس کے اندر فرق یہ ہے کہ اگر عبادت چھوڑ دی، اگر کوئی گناہ کر لیا تو اس کا بدلہ جہنم تو ہے، یعنی یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا کس کام کے لیے؟ اس جو عبادت چھوڑی ہے، جو گناہ کیا ہے، اس کی پنشمنٹ حاصل کرنے کے لیے، اس کی سزا حاصل کرنے کے لیے۔ وہ سزا جب اس کی پوری ہو جائے گی اور اگر وہ مسلمان ہوگا تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ کوئی بھی مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ جو کافر ہے، کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے۔ اگر کوئی شخص جہنم میں جا رہا ہے، کوئی مسلمان جہنم میں جا رہا ہے، تو وہ اپنی پنشمنٹ پوری کرنے جا رہا ہے، وہ اپنی سزا کو پوری کرنے جا رہا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا وہ سزا اس کی ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس مسلمان کو دوبارہ سے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس کے اندر بہت زیادہ خوش فہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دن ہم جنت میں جائیں گے۔ تو آپ سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ جہنم کا ایک چھوٹا سا بھی عذاب ہمارے لیے کتنا بڑا کتنے خطرناک ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کا سب سے ادنا جو عذاب ہوگا، سب سے چھوٹا جو عذاب ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ جہنم کے باہر ایک جو شخص ہوگا اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، یعنی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے جہنم کا، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور آگ کی جو جوتے کی جو تپش ہوگی اس کی وجہ سے سر جو ہوگا، سر ایسا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایگزامپل فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہانڈی میں کوئی سالن پکا رہا ہو اور جب اس کو بالکل پک گیا ہو تو وہ کیسے جوش مار رہا ہوتا ہے، جیسے اس کے اندر سے پھٹ رہا ہوتا ہے، نکل رہی ہوتی سچنگ بہت ساری نکل رہے ہوتے، تو اس کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا، ایسا دماغ اس کا ایسا لگے گا ابھی پھٹ جائے گا۔ تو اس ادنے سے عذاب کا یہ حال ہوگا۔ تو اللہ نہ کرے اگر کوئی بڑا عذاب اگر ہمیں اللہ نہ کرے تو ہم کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اس میں خدا کا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک دن جنت میں تو جائیں گے، ہمیں ہارے وہ عمل کرنے کے، ہمیں جہنم میں جانے کا موقع ہی نہ ملے، ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں داخلہ نہ فرمائے۔
پنش کے لیے بھی اور سزا کے لیے بھی نافرمان، ہم لوگ ڈائریکٹ ان لوگوں میں شامل ہو جو ڈائریکٹ جنت میں جائے. اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر چلنے سے ہوگا. تب انشاءاللہ ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جانے کا ہمارا چیپٹر کلوز ہو جائے گا انشاءاللہ. اور دعا مانگنی چاہیے، اور کوئی گناہ بھی ہو جائے تو ہمیں یہی مانگنا چاہیے، اللہ ہمیں بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائے. تو یہ تو ہماری پہلی حدیث تھی جس کے بارے میں کچھ وضاحت تھی، اور حدیث کا ترجمہ آپ کو بتا دیا. اب ہمارے پاس جو دوسری حدیث ہے وہ نماز سے متعلق ہے. عن ابی درداء قال اوصانی خلیل الا تشرک باللہ وان قطعت وحرقت ولا تترك الصلاة مكتوبا متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برأت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. روا ابن ماجہ. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور یہ ہماری جو کتاب ہے اس کی حدیث نمبر 3 ہے، کتاب الصلاۃ کی. اور جو ہماری درس کی حدیث ہے وہ حدیث نمبر 9 ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت فرما دیں، کچھ نصیحت اور کچھ وصیت فرما دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی وصیت، پہلی نصیحت تو یہ ہے، یہ رسول اللہ ہمارے لیے نصیحت فرما رہے ہیں، ان کو کہنے کا مقصد ہمیں بتانا ہے. رسول اللہ کی پہلی ہمارے لیے وصیت، نصیحت کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، عبادت صرف اللہ کی کرنا، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرنا. تو پہلا رسول اللہ کی پہلی وصیت ہمارے لیے کہ کبھی بھی شرک نہیں کرنا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا. کب تک؟ اگر تمہیں اگر اس کے اوپر اگر تمہیں کوئی شخص جلا بھی دے، کوئی شخص تمہارے جو کیا کہتے ہیں تمہارے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیں، پھر بھی اس حالت میں بھی اللہ کا کبھی شریک نہ ٹھہرانا. اگر کوئی شخص تم کو جلائے اور یہ کہے کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ، اگر تمہارے کوئی ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دے اور کوئی تمہیں یہ کہے کہ اللہ کا شریک ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو، تو اس حالت میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑنا. اللہ کی ہمیشہ کبھی بھی شرک نہیں کرنا، کسی حالت میں شرک کرنے کی گنجائش نہیں. تو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے اگر اسی میں مر گیا اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں فرمائے. دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے وصیت اور نصیحت کیا ہے کہ کبھی نماز کو نہ چھوڑنا، کبھی نماز کو نہ چھوڑنا. یہ رسول اللہ ہمیں وصیت و نصیحت فرما رہے ہیں کہ کبھی نماز کو نہ چھوڑنا، کبھی بلا عذر نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری زندگی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نصیحت تھی جو صحابہ کرام کو کر رہے تھے. پہلی نصیحت تھی الصلاۃ، میری امت کبھی نماز نہ چھوڑے، میری امت کبھی نماز نہ چھوڑے، میری امت کبھی نماز نہ چھوڑے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری وصیت بھی ہے کہ میری امت کبھی نماز نہ چھوڑے. دوسری وصیت کیا تھی؟ اپنے چھوٹے لوگوں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا، اپنے باندیوں کا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. یہ اپنے نوکروں، اپنے جو امپلائرز ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی سیٹ بنایا ہے، کسی کا کوئی حاکم بنایا ہے، تو اپنی رعایا پر شفقت والا معاملہ کرنا، رحم والا معاملہ کرنا. یہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ آخری اسٹیج کی رسول کی زندگی کی جو آخری جو لمحات تھے، اس میں بھی رسول کی یہی دو نصیحت تھی کہ اپنے چھوٹوں کے نماز کبھی نہیں چھوڑنا اور اپنے سے چھوٹوں کو ہمیشہ خیال رکھنا، اپنے سے نیچے والے طبقے پر ہمیشہ رحم و شفقت والا معاملہ کرنا. اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اس حدیث میں یہی فرمایا، اگر کوئی شخص بلا عذر نماز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. فمن ترک متعمدا فقد برئت منہ ذمہ، اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے. جو شخص نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کی حدیث میں آتا ہے جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی اللہ کی ذمہ داری میں آ گئی، اب اس کو کوئی چیز بھی انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی. اور اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑتا ہے تو اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دن بھر میں کیا کرے، اس کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. تو یہ نماز کا چھوڑ دینا اللہ کی ذمہ داری سے نکل جانا. اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت و نصیحت فرمائی، ولا تشرب الخمر، شراب کو کبھی نہیں پینا، شراب کے قریب بھی نہیں جانا، شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، کیونکہ یہ
تمام بیماریوں کی، تمام گناہوں کی چابی۔ شراب کی پینے کی وجہ سے بہت سے گناہوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، نشے کی حالت میں اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ کسی چیز میں تمیز نہیں کرتا، تو سارے غلط کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 نصیحت ہمارے لیے کہ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا، اگر نماز چھوڑو گے تو اللہ کی حفاظت سے نکل جاؤ گے، اللہ کی ذمے سے نکل جاؤ گے۔ اور تیسری چیز فرمایا شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ یہی شراب جو ہے انسان کو جہنم میں اور دوسری بیماریوں اور دوسرے گناہوں کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ تو ان تینوں وصیت اور نصیحت پر ہم پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی تیسری حدیث یہ بھی نماز سے متعلق ہے۔ اب عن ابن مسعود قال سألت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ قال الصلاة لوقتها قلت ثم يقال بر الوالدین قلت ثم يقال الجهاد في سبيل اللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابن مسعود آپ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے، سب سے اچھا عمل اور سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے، کہ نماز کو اسی کے وقت پہ ادا کرنا، قضا نہیں کرنا بلکہ اس وقت پہ ادا کرنا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کہ جو نماز کو اپنے وقت پہ اسی وقت پہ ادا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ اچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ ابن مسعود نے فرمایا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، فرما برداری کرنا، یہ سب سے دوسرے نمبر پر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ تو اپنے والدین کا خیال رکھنا، اور اس کے اوپر والدین سے متعلق بھی احادیث آگے آئیں گی تو انشاءاللہ اس پہ ڈسکس تفصیلی کریں گے۔ تو والدین کا خیال رکھنا اور والدین کی تمام خواہشوں کا خیال رکھنا، تمام والدین کی ہمیشہ فرمانبرداری کرنا، والدین کے ہمیشہ سرخم تسلیم کرنا ہر بات کو، تو یہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ سب سے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دوسرے نمبر پہ سب سے بہترین عمل ہے۔ پھر فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اس کے بعد کون سا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے کفاروں کے سامنے لڑنا، کفاروں کے سامنے آنا اور ان کی طاقت کا جواب اپنی طاقت سے دینا، اللہ کی طاقت سے دینا، اللہ کی عطاؤں سے دینا، یہ سب سے تیسرے نمبر پہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل۔ تو پہلے نمبر پر اللہ کے سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، والدین کے ساتھ فرما برداری کرنا، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے ساتھ اللہ کے اسلام کے لیے، اللہ کے اسلام کی سربلندی کے لیے، اور جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پر اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کے خلاف تلوار اٹھانا، بندوق اٹھانا اور جہاد کرنا، یہ سب سے بہترین اللہ کے نزدیک عمل ہے۔ تو آج کی احادیث الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ آج ہمارے پاس خوش روزے سے متعلق جو مسائل ہیں، کل 3 مسئلے پڑے تھے، آج جو چوتھا مسئلہ ہے، روزے کی حالت میں اگر حلق میں کوئی مکھی وغیرہ چلی گئی، آپ عام طور پر جو بائک وغیرہ کا سفر کر رہے ہوتے ہیں مرد حضرات، ان کے ساتھ یہ بہت معاملہ ہوتا ہے کہ ہوا چلتی ہے تو بلا اختیار مکھی وغیرہ یا دوسرے ذرات حلق میں چلے جاتے ہیں، یا اگر کوئی ایسی خواتین کے ساتھ بھی کئی مسئلہ ہے کہ مکھی وغیرہ اگر حلق میں چلی گئی یا مچھر وغیرہ چلا گیا یا دھواں وغیرہ چلا گیا اس سے، تو اس صورت سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو حلق کے اندر دھواں چلے جائے، حلق کے اندر مکھی وغیرہ چلا جائے یا مچھر وغیرہ چلا جائے جو بلا اختیار ہو، بلا اختیار ہی جائے گی، اسی کون شخص جو مکھی کو ڈالے گا اللہ نہ کرے، تو بلا اختیار ہی اگر کوئی شخص ایسا ہو جائے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی قصدن کرے، لیکن ایسا کوئی کرے گا نہیں، الحمدللہ سب عقل مند ہے، اگر کوئی کر بھی لے، کوئی بیوقوف یہ کام کر بھی لے تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ آج کا، دانت، ہم نے سحری کرنے کے بعد دانت وغیرہ میں کچھ گوشت وغیرہ جو آپ نے کچھ بھی کھایا ہے وہ پھنس گیا، اب سحری کا وقت مکمل ہو گیا، روزے کا وقت شروع ہو گیا، تو اگر کوئی شخص اندر ہی اندر زبان سے نکالتا ہے
خلال کرتا ہے تو چاہیے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو تھوک دے، باہر پھینک دے. اور اگر کوئی تھوکتا نہیں ہے، اگر بلا اختیار یا کسی وجہ سے بھی وہ حلق میں چلا گیا، حلق میں کر لیتا ہے، تو اس کے اندر صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو حلق میں جو چیز نکالی ہے اس کی مقدار کتنی ہے، اس کا سائز. اب سائز سے مراد یہ نہیں کہ اس کو نکال کے ناپیں گے انچی ٹیپ سے، مطلب اندازہ اختیار کرنا پڑے گا کہ اس کا سائز اگر چنے کے برابر ہے، چنے سے چھوٹا ہے، چنے کے برابر یا چنے سے بڑا ہے، اور اگر اس کو حلق میں کر لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر جو چنے کی مقدار سے کم ہے، اس سے کم ہے، جو عام نارمل جو چنا ہوتا ہے اس سے کم ہے، تو پھر اگر وہ حلق میں چلا گیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، بھلے جان بوجھ کے کیا ہو یا بلا اختیار کیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور عام طور پر اس چنے جو دانت وغیرہ میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے وہ چنے کی مقدار سے کم ہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو باہر تھوک دیا جائے. آج کا جو تیسرا مسئلہ ہے کہ تھوک کے نکلنے سے بہت سے لوگوں کو تھوک بہت زیادہ آتے ہیں، تو وہ تھوک نکلتے ہیں تو ایسا لگ جاتا ہے کہ وہ پورا پانی پی رہے ہیں، تو تھوک بہت زیادہ جمع ہو گئے. تو اس صورت کے اندر تھوک کو اگر نگل لیا جائے اندر حلق میں تو اس صورت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے کہ بہت سے لوگ کی عادت ہے تھوک جمع کر لے تو روزے سے متعلق جو تھی ہماری احادیث جو تھی وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی. احادیث کہہ رہے ہیں، مسائل جو تھے آج کے جو مسائل تھے وہ مکمل ہو گئے. اب ہے کچھ وضو کے مسائل کہ وضو کے مسائل کیا ہیں، ابتدائی چھوٹے مسائل. وضو کا مسئلہ کہ وضو کے اندر 4 چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں. 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فرض کسے کہتے ہیں. فرض اس کام کو کہا جاتا ہے جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ دیا، یا جس کا حکم ہمیں قرآن مجید سے ملا، اس کام کو فرض کہا جاتا ہے. اور فرض کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو بلا عذر چھوڑ دیا جائے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے، دونوں صورت میں ادا نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں ادا نہیں ہوتا. یہ تو ہوگا فرض کی ڈیفینیشن بتا دی اور فرض کا حکم بتا دی. وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں. پہلے نمبر پر چہرے کو اچھی طریقے سے دھونا، یہ فرض بتا رہا ہوں. چہرے کو اچھی طریقے سے دھونا، یہ جو ہمارے پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑ کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی یہاں سے، یعنی جہاں سے قرآن وہ کان اسٹارٹ ہو رہا ہے یہاں تک یہ پورا چہرہ میں داخل ہے، اس پورے چہرے کو اچھی طریقے سے دھونا یہ پہلا فرض ہے وضو کا. اگر اس میں ذرا برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. ایک دفعہ پورے چہرے کو اچھی طریقے سے دھو لینا یہ وضو کا پہلا فرض ہے. دوسرے نمبر پہ فرض وضو کا کیا ہے، کونیوں تک اچھی طریقے سے ہاتھ دھونا، اور کونیاں اس میں داخل ہیں، کونیاں سے اوپر تک، پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ، ایک مرتبہ اچھی طریقے سے دھونا. تیسری چیز فرض کیا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کسے کہتے ہیں تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں 1/4، کوئی ایک پین ہے اس کے 4 حصے کر لیے جائیں، تو جو ایک حصہ 4 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ جو بچے گا وہ چوتھائی کہلاتا ہے. اسی طرح ہم سر کے 4 حصے کر لیں اپنے ہاتھوں سے اندازے کے اعتبار سے. 4 حصے جب کریں گے تو جب جو ایک حصہ سر کا نکلے گا وہ چوتھائی حصہ کہلائے گا. تو ایک حصے کے اوپر ہاتھ پھیر لینا گیلے ہاتھ سے، یہ آپ کو سر کا مسح ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا اس سے وجہ سے. اور چوتھی چیز وضو کے اندر کیا ہے کہ ٹخنوں تک پاؤں دھونا. ٹخنے اس کے اندر داخل ہیں، ٹخنوں تک پاؤں کا دھونا یہ بھی وضو کے اندر فرض ہے. فرض اگر ان 4 چیزوں میں کوئی چیز بھی چھوٹ جائے، بلا جان بوجھ کے چھوڑ دی یا انجانے میں چھوڑ دی، دونوں صورت کے اندر آپ کا وضو نہیں ہوگا. اور وضو کا لفظ وضو ہے، ہم وضو بولتے ہیں، وضو لفظ نہیں ہے، وضو ہے. وضو اور وضو میں فرق ہے. وضو اس کو کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو وضو کہتے ہیں. اور وضو جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر وضو بول رہے ہوتے ہیں، تو وضو اس کو کہتے ہیں جو وضو کے لیے جو پانی آ رہا ہوتا ہے اس پانی کا نام وضو. جو پانی جس پانی جیسا بیسن میں اگر وضو کر رہے ہیں تو جو پانی جو گر رہا ہے نا وضو حاصل کرنے کے لیے، اس پانی کو وضو کہا جاتا ہے.
یا اگر کوئی لوٹے یا جگ سے یا مگے سے کسی سے بھی کر رہا ہے تو وہ جو پانی اس کے اندر ہے اس کو وضو کہا جاتا ہے، اور جو کر رہا ہے اس کو وضو کہا جاتا ہے. یہ لفظ وضو ہے، وضو نہیں. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت. یہ تو تھے 4 فرض وضو کے. اب اس کے علاوہ وضو کے اندر بہت ساری چیزیں سنت ہیں، لیکن 4 چیزیں میں صرف سنت بتاؤں گا جو ہم عام طور پر کر رہے ہوتے ہیں. وہ 4 چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اور بھی بہت ساری سنت ہے لیکن صرف 4 چیزیں بتاؤں گا جو نارملی ہم لوگ کرتے ہیں. اچھا، پہلے سنت کی ڈیفینیشن معلوم ہونی چاہیے. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہا جاتا ہے جس کا حکم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یا جس کا حکم ہمیں قرآن مجید احادیث مبارکہ سے ملا، اس کاموں کو سنت کہا جاتا ہے. سنت کے اندر ایک ڈیفینیشن اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا. یہ لفظ ہمیشہ کے بغور کرنا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو کام کیا اس کام کو سنت کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی ایک بار کام کچھ کر لیا، یا ایک ہمیشہ نہیں کیا، چند بار کوئی کام کرے تو وہ کام سنت نہیں کہلاتا. سنت اسی کام کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، کبھی نہیں چھوڑا، اس کام کو سنت کہا جاتا ہے. یہ ڈیفینیشن. ہم صرف یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کام کو سنت کہتے ہیں. ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے بھی پیشاب کیا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. کیا مطلب؟ کیا یہ سنت کیا؟ لیکن یہ سنت نہیں ہے. کیوں کیا؟ اس کی وجہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپسی آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹانگوں میں درد تھا لیکن بیٹھنے کے اندر دشواری تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. تو حدیث میں تو آ گیا رسول اللہ، کیا ہم بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا کہ مجھے ہمیں یہ گنجائش مل گئی کہ اگر کوئی ایسا پرابلم ہو، کوئی ایسی مسئلے ہو تو کھڑے ہو کے بھی پیشاب کیا جا سکتا ہے. بس پاکی اور کا اچھی طریقے سے خیال رکھا جائے. تو سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہ کام کیا. یہیں پہ ہم کنفیوژن آ جاتی ہے کہ ہم پھر فرق نہیں کر پاتے کیا چیز سنت ہے کیا چیز. اب میں دوسری طرف جانے سے جاؤں گا تو ٹائم زیادہ ہوگا. بس یہ اتنا سمجھیں کہ ہر کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا وہ سنت کہا جاتا ہے. اور جس کا اور سنت کا حکم کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو سنت کے چھوڑنے کا ہمیں گناہ ملے گا. سنت کے چھوڑنے کا ہمیں گناہ ملے گا ہمیشہ اگر چھوڑتے رہے. کبھی کبھی چھوڑ دیا تو مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ اگر ہم نے چھوڑنے کی عادت بنا لی تو اس کے اوپر ہمیں گناہ ملے گا. اور اگر انجانے میں چھوٹ گیا تو اس کے اوپر گناہ بھی نہیں ملے گا. کام تو دونوں صورتوں میں ہو جائے گا، اگر جان بوجھ کے چھوڑا اور اگر انجانے میں چھوڑا تو وہ کام دونوں صورتوں میں ہو جائے گا. اور اگر وہ ابھی میں سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات. اور اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو گناہ ملے گا لیکن کام ہو جائے گا، اور اگر انجانے میں چھوڑا تو نہ گناہ ملے گا نہ ایسا ہوگا کہ کام نہیں ہو. کام تو دونوں صورتوں میں ہو جائے گا. اب وضو کے اندر بہت ساری سنتیں ہیں جس میں سے 4 سنتیں صرف میں بتاؤں گا. کہ پہلی سنت کہ سب سے پہلے اپنی کلائیوں تک ہاتھ دھونا 3 مرتبہ. 3 مرتبہ سننا، 3 مرتبہ سب سے پہلے اپنی کلائیوں تک اچھی طرح ہاتھ دھونا. پھر اس کی پہلے سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ. اب سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ کی کیا لاجک ہے؟ پہلے سیدھا ہاتھ کیوں دھونا ہے بھائی؟ الٹا ہاتھ کیوں نہیں دھونا؟ میرا ہاتھ میری مرضی. میرا جیسے میری مرضی والے لوگ تو نہیں ہے نا ہم لوگ. لیکن پھر بھی اگر کہیں کہ بھائی میرا ہاتھ میری مرضی، میں چاہوں تو میں سیدھا ہاتھ دوں یا الٹا ہاتھ دوں، یہ ہم لاجک پیش کر سکتے ہیں لیکن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے اندر ایک فارمولا، یا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ پہلے سیدھا ہاتھ سے پھر سیدھا ہاتھ دو پھر الٹا ہاتھ دو، لیکن اس کے اندر ایک فارمولا، ایک لاجک یاد رکھنے کہ جو کام بھی اچھا ہے اس کام کو سیدھے ہاتھ سے یا سیدھے پاؤں سے کرنا ہے، اور جو کام برا ہے یا غلط ہے اس کو الٹے پاؤں یا الٹے ہاتھ سے کرنا ہے. اب یہ اس چیز کو اپنی زندگی تمام اعمال کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب کھانا کا اچھا کام ہے، برا کام تو نہیں ہے، تو اس کو کس ہاتھ سے کریں گے؟ سیدھے ہاتھ سے کریں گے. پانی پینا اچھا کام ہے، برا کام تو نہیں ہے، اس کو پہلے کون سے ہاتھ سے کریں گے؟ سیدھے ہاتھ سے کریں گے. وضو کرنا اچھا کام ہے تو پہلے سیدھے ہاتھ سے شروعات کریں گے. چپل پہننا اچھا کام ہے، کوئی لنگے پاؤں چلے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، تو چپل پہننا اچھا کام ہوا تو پھر اس کو پہلے سیدھے پاؤں میں داخل کریں گے. قمیض پہننا، کپڑے پہننا، کرتا پہننا یہ اچھا کام ہے تو پہلے سیدھا ہاتھ داخل کریں گے. شلوار پہننا اچھا کام ہے تو پہلے رائٹ پاؤں رائٹ لیگ اس کے اندر داخل کریں گے. مسجد جانا اچھا کام ہے تو پہلے سیدھا پاؤں، اور مسجد سے نکلنا کوئی اچھا کام نہیں ہے تو پہلے الٹا پاؤں. تو واش روم جانا کوئی اچھا کام نہیں ہے تو پہلے الٹا پاؤں داخل کریں گے، اور واش روم سے نکلنا گھر کے اندر اچھا آنا اچھا کام ہے تو پہلے سیدھا پاؤں داخل کریں گے. تو یہ چیز اگر سمجھ میں آ جائے کہ جو
काम भी अच्छा है उसको सीधे पांव या सीधे हाथ से करना है, और जो काम बुरा है तो उसको उल्टे पांव या उल्टे हाथ से करना है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बस ये समझ लेना चाहिए। अब वो अलग बात है हम उल्ट गलत काम को अच्छा काम समझे तो वो अलग बात है, हमारे इसके ऊपर है, लेकिन जो सीधा काम है उसको अच्छा काम है उसको सीधे हाथ से करना है, और जो उल्टा काम है उसको उल्टे पांव से या उल्टे हाथ से करना है। तो ये तो तीसरा। अब इसके अंदर जो वुदू की जो सुन्नतें हैं बहुत सारी हैं बताया, लेकिन 4 सुन्नतें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कलाइयों तक हाथ धोना अच्छी तरीके से, पहले सीधा सीधा हाथ, उसके बाद दूसरा हाथ। दूसरे नंबर पे क्या सुन्नत है? कुल्ली करना, अच्छी तरीके से कुल्ली करना, ये वुजू के अंदर सुन्नत है, फर्ज नहीं है, 3 दफा। तीसरे नंबर पर नाक में पानी डालना अच्छी तरीके से, ये भी फर्ज नहीं है, सुन्नत है, वुजू के अंदर सुन्नत है। अब जब 3 सुन्नत कर लेंगे तो पहला फर्ज आएगा, वो पहला फर्ज क्या है? मुंह धोना, जो मैंने आपको बताया। फिर दूसरा फर्ज आएगा कोहनियों तक हाथ धोना, जो वुजू का तरीका है। फिर तीसरे फर्ज के अंदर सुन्नत भी आएगी और फर्ज भी आएगा। फर्ज क्या था? चौथाई सर का मसा करना, जो मैंने आपको समझा दिया। और सुन्नत क्या है कि पूरे सर का मसा करना, जैसे हम करते हैं पूरे सर का मसा करते हैं, ये पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, और चौथाई सर का सिर्फ मसा कर लेना ये क्या कहते हैं? फर्ज है। और आखिर में जो है फर्ज है वो क्या है? टखनों तक पाँव धोना। तो 4 सुन्नत 4 फर्ज, तो 8 स्टेप जो हम नॉर्मली करते हैं ये वुजू के हैं, जिसमें से 4 सुन्नतें हैं 4 फर्ज हैं। अगर अब इसमें ये मैं समझाऊं, कोई शख्स वुजू कर रहा है, वुजू करते वक्त उसने जानबूझ के कुल्ली छोड़ दी, या नाक में पानी डालना छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ा या अनजाने में छोड़ा, तो दोनों सूरतों में उसका वुजू हो जाएगा, क्योंकि उसने 4 फर्ज जो पूरे कर लिए। 4 फर्ज अगर उसने पूरे कर लिए तो उसका वुजू हो जाएगा। ये फर्क है सुन्नत और सुन्नत में और फर्ज में। ये तो वुजू की बुनियादी चीजें, वुजू की फर्ज और सुन्नत है। अब वुजू किन चीजों से टूट जाता है? आप सबको अच्छी तरह मालूम है, वॉशरूम के चले जाने से, इन सब चीजों से, या खून के निकल जाने से, खून निकल जाए इतना कि वो अपनी जगह से बह जाए, वो खून, उससे भी वुजू टूट जाता है। या और बस वुजू की टूटने की चीजें तो सबको अल्हम्दुलिल्लाह मालूम ही होती है कि वुजू किन चीजों से टूट जाता है। तो इन चीजों से वुजू, इसके ऊपर वजाहत करने की जरूरत नहीं है कि वुजू किन चीजों से टूट जाता है। लेकिन कुछ चीजें जो हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वुजू के बारे में वो गलत है, बस उसको क्लियर करना चाहता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि हम अगर वुजू करने के बाद कपड़े वगैरह तब्दील कर लें तो हमारा कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि हमारा वुजू टूट जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। कपड़े तब्दील कर लेने से, वुजू के बाद कपड़े तब्दील कर लेने से वुजू नहीं टूटता। ये जहन में नशीन कर लें कि कपड़े अगर चेंज कर लिए तो वुजू नहीं टूटता है इस सूरत में। इसी तरह हम कहते हैं कि घुटने खुल जाए वुजू के अंदर तो उससे भी वुजू टूट जाता है, तो इससे भी वुजू नहीं टूटता। तो ये इसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा क्लियर करने की जरूरत है कि कपड़े के तब्दील कर लेने से और इसी तरह आपका जो घुटने वगैरह के खुल जाने से भी वुजू नहीं टूटता। ये बात अच्छी तरह क्लियर करनी चाहिए। और बहुत से लोग का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर नंगे बदन या आसमान के नीचे आ गए तो इससे भी वुजू टूट जाता है। ये सब अपने कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, ऐसा इससे शरीयत से कोई उससे ताल्लुक नहीं। और अगर आप नहा रहे हैं तो नहाने के दौरान हमारा वुजू भी हो जाता है, अलग से वुजू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 फर्ज है ना वुजू के। तो जब नहा रहे हैं तो 4 फर्ज होंगे नहीं होंगे पूरे? आपका मुंह भी धुल जाएगा नहाने में, पहला फर्ज जो था। आपके कोहनियों तक हाथ भी धुल जाएंगे, आपका सर का मसा भी हो जाएगा, साबुन वगैरह तो हम सारे सोप लगाते ही हैं, तो हाथ भी फेर लेंगे तो सर का मसा भी हो जाएगा और पाँव भी धुल जाएंगे। तो ये चारों चीज अगर हो गई तो इससे आप वुजू भी हो गया, तो दोबारा इसके ऊपर वुजू करने की जरूरत नहीं है। जब आपने गुस्ल कर लिया, नहा लिया, तो इस सूरत में वुजू भी आपका हो जाता है, दोबारा अलग से वुजू करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट, जो थोड़े से जो गलत कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बनाए हुए हैं वो थोड़ा क्लियर कर दिया कि कपड़े के तब्दील कर लेने से, सतर के खुल जाने से वुजू नहीं टूटता, या किसी बच्चे को नंगा या इस हालत में देख लेने से भी वुजू नहीं टूटता। वुजू किस चीज से टूटता है? वॉशरूम चले जाने से, ठीक है, खून वगैरह निकल जाने से, ये सारी चीजें, सो जाने से, सो लेना, सोना भी ऐसा कि टेक लगा के हो, अगर बैठे बैठे सो रहे हैं, सिर्फ जैसे हम क्या कहते हैं नींद का जो झोंका आ रहा है, इससे वुजू नहीं टूटता। लेकिन अगर टेक लगा लिया, और टेक लगा के वो टेक किसी से भी तकिए से लगाएं, किसी भी सूरत में लगाएं, 1 मिनट के लिए भी भले हो, तो इससे वुजू टूट जाता है। ये सारी चीजें ऐसी जो वुजू टूट जाता है जिन चीजों से। तो ये कुछ बातें थी। आज हमारे एक चीज पे और बात करनी थी कि हिजर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत मिली वो किस तरह मिली। तो हमारा वक्त जो है मुकम्मल हो चुका है, आज 50 मिनट से ऊपर हो गए,
تو ابھی اس کے بعد وہ قصہ بھی تھوڑا سا طویل ہے، تو انشاءاللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے، اللہ نے اگر زندگی رکھی تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ بس دعا کیجیے آج جو ہم نے پڑھا اس کو ہمارے عمل میں لا دے، جو مسائل آج مسائل زیادہ پڑھے ہیں، اس کو مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ سیکھ لینا، ایک مسئلہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے، اور دین کا کوئی ایک باب سیکھ لینا، ایک پورا چیپٹر سیکھ لینا تو 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو یہ وضو کی جو مسائل ایک پورا چیپٹر تھا، پورا باب، ایک مسئلہ نہیں تھا، اس میں 4-5 پورا باب ہے، یہ پورا چیپٹر ہے وضو کا۔ تو ہم نے وضو کے جو اتنا بڑا باب جو ہم نے سیکھ لیا آج الحمدللہ، تو آج ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ ہمیں اجر ملے۔ تو یہ سوچ کے، یہ کون سے یقین کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ اور جو وضو کے جو روزے سے متعلق مسائل، وہ ایک مسئلہ سیکھا، وہ پورا باب نہیں سیکھا، تو اس کے بعد 100 رکعت سے زیادہ ہمیں نوافل پڑھنے کا ثواب ملے۔ تو یہ یقین کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت ہمیں اجر عظیم نصیب فرمایا ہے، تو یہ اس کو سیکھیں اور اسی کی طرح اس کو پورا کریں۔ وضو کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بلا عذر کوئی مسئلہ ہے، اگر اچھا اس وضاحت کر دوں کہ وضو کے اندر کب ہم سنت چھوڑنے کی گنجائش ہے، کہ ایسا کوئی سچویشن آ جائے کہ آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، کوئی منہ میں، کوئی سر میں، کوئی ہاتھ میں، جو کلائیوں میں کوئی زخم آ گیا ہے، یا پانی بہت زیادہ کم ہے کہ اگر ہم پانی کریں گے تو فرض پورے نہیں ہوگے، تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی کہ صرف 4 فرض پورے کر لو۔ اگر صرف 4 فرض پورے کر لو گے تو اس سے پانی بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور وضو بھی آپ کا ہو جائے گا۔ یا کوئی ایسی بیماری ہے تو اس بیماری کو اس جگہ کو دھو لینا، اگر نہیں بھی چاہے تو، اور اگر کوئی بہت زیادہ بیماری تو فرض کو چھوڑنے کی بھی گنجائش مل جاتی ہے۔ سر میں بہت زیادہ چوٹ ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے بالکل، تو شریعت نے کہا تھا سر کو نہ، سر کو چھو بھی نہیں پھر بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ شریعت نے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کی ہے، بس وہ ہے کہ ہم شریعت پہ چلنے والے نہیں۔ تو جو آج سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے عملی زندگی میں اس کو شامل فرما دے اور اپنا خاص کرم والا معاملہ فرما دے۔ اللہ، اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل سے زیادہ سیکھنے سے زیادہ عمل لالا والا بنا دے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم تولنا فیمن تولیت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ ہمارے ظاہری پوشیدہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما دیجیے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ جو اپنے بچوں کے بارے میں شادی کے لیے فکر مند ہے یا اللہ ان کے ساتھ غیب کے معاملات فرما دے، غیب سے آسانیاں فرما دے، بچیوں کے رشتے کے مسائل ہیں، بچوں کے رشتے کے مسائل ہیں، یا اللہ غیب سے اور بہترین سے بہترین رشتہ نصیب فرما دیے، بہترین سے بہترین جوڑا نصیب فرما دیجیے، یا اللہ جو قرض کے اندر دبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے قرض سے خلاصی نصیب فرما دیجیے، ان کے غیب سے معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ یہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال چل رہی ہے یا اللہ اس صورتحال میں ہمارا غریب طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، یا اللہ ان کی خاص خصوصی طور پر مدد فرما دیجیے، ان کی امداد فرما دیجیے، ان کی امداد فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں بھی غریبوں پر یا اللہ خرچ کرنے کی، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے والدین کو یا اللہ جزائے خیر نصیب فرما دیجیے، یا اللہ جتنے بھی طالبات یہاں پہ خواتین ہیں یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ ان کو لمبی عمر نصیب فرما دیجیے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ آج جو میں جس مقام پہ ہوں یا اللہ میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرا اساتذہ کی محنت ہے یا اللہ ان کا ثواب، ان کی اجر یا اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ تک یا اللہ خوب پہنچا دیجیے، خوب پہنچا دیجیے، یا اللہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہو، ہماری ان کی محنتیں ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کسی مقام پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یا اللہ یہی ہمارے اثاثہ ہیں، یہی ہمارے ایسیٹ ہیں، یا اللہ ان کی یا اللہ حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم دائم رکھے، یا اللہ جو خواتین اس میں شامل ہیں یا اللہ جن کی جو جائز مرادیں ہیں پورا فرما دیجیے، ان میں جو بیمار ہے سب کی شفائے کاملہ نصیب فرما دیجیے، یا اللہ جو جس پریشانی میں ہے اس پریشانی سے نکال دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔